ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب طاہر خان صاحب، جناب زاہد حفیظ صاحب، اور ہمیں بذریعہ اسکائپ جوائن کیا ہے ممتاز افغان صحافی جناب سمیع یوسفزئی نے۔ سمیع، یہ بتائیے آپ کی کیا اطلاعات ہیں، اشرف غنی صاحب گئے کہاں ہیں، اور کیا وہ استعفیٰ بھی دے چکے ہیں یا کہ صرف کابل چھوڑ چکے ہیں؟ ہماری جو اطلاعات ہیں وہ چلا گئے ازبکستان اپنے کچھ نزدیک ساتھیوں کے ساتھ، اور ابھی تک استعفیٰ کا کوئی خبر نہیں ہے۔ ایک کنفیوژن ہے ڈپلومیٹک سرکل میں کہ ٹیکنیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی تو ابھی بھی پریزیڈنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو 96 میں طالبان نے حکومت لیا، اس وقت استاد ربانی آخر تک یو این کے ریکگنیشن میں وہ افغانستان کے پریزیڈنٹ تھے۔ وہ اپنی صدارت کی کرسی کو تاجکستان، سنٹرل ایشیا، ماسکو، یورپ تک گھومتے پھرتے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ استعفیٰ انہوں نے ریٹرن میں دیا ہے، کس کو دیا ہے، اس کا بھی کسی کے پاس ڈیٹیل نہیں ہے۔ ایک ٹیکنیکل سقم ابھی موجود ہے، لیکن بہرحال بٹم لائن یہ ہے کہ وہ افغانستان چھوڑ چکے ہیں، اور اب طالبان کے کل سے طالبان کے جو عملی اسلامی امارت کی آغاز ہو رہی ہے افغانستان میں، جو کہ ایک بڑی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس صدی کی۔ میرے خیال میں اس سے پہلے بھی اس طرح حکومت گرے نہیں، کل سے طالبان کی ماضی کی طرح امارت اسلامی کا آغاز ہو گیا ہے، یا کہ آگے بھی اب کوئی پولیٹیکل سلوشن کا رستہ موجود ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر عبداللہ اور حامد کرزئی صاحب اور گلبدین حکمتیار صاحب کابل میں کس لیے ہیں، اور ان کا یہ کمیشن کس لیے بنا ہے؟ دیکھیں، وہ کمیشن بنا، لیکن کمیشن تو اس کے لیے بنا تھے کہ وہ طالبان کو ہولڈ کریں گے، وہ پریزیڈنٹ پیلس تک نہیں آئیں گے، لیکن اس کمیشن کا ایک گھنٹے بعد اس کا خاتمہ ہوا۔ اس کا اب کوئی حیثیت نہیں ہے۔ طالبان افغانستان کے پریزیڈنٹ پیلس پہ قابض ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان، بدقسمتی طالبان کی یہی ہے کہ وہ بہت زبردست فورس ہے، انہوں نے بڑا ریزسٹ کیا، ختم ہو گئی، دوبارہ افغانستان پر اب قابض بھی ہو گئی، لیکن وہ طالبان سے کچھ اور ذہن نہ بنا سکے۔ اس کا ابھی بھی وہی ذہنیت ہے۔ خواتین کے بارے میں بھی ابھی ان کی بہت ہی مبہم پالیسی ہے۔ القاعدہ کے بارے میں بھی وہ کھل کر بات نہیں کرتے۔ کل قندھار میں 4-5 جو خواتین بینک کے جو جاب والے تھے وہ چلے گئے تھے بینک، ان کو واپس بھجوا دیا۔ تو اب افغانوں کے ساتھ تو میرے خیال میں اب کچھ وقت کے لیے امن ہوگا، کوئی ریزسٹ نہیں ہوگا، لیکن اب طالبان کا اصلی امتحان شروع ہو رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کا کیا کمٹمنٹ ہوگا، ان کو کتنے سنتے ہیں۔ جتنی میری بات ہو گئی ہے، عجیب بات یہ کہ طالبان میں ایک غرور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور امریکہ ہے، ان کو ہم نے شکست دی، اب دنیا ہماری پالیسیوں کو مانے، ہمارے ساتھ اس پر کمپرومائز کرے۔ لیکن دنیا کو ظاہری بات ہے کہ امریکہ کو ایک ہزیمت اٹھانا پڑا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے۔ لیکن سمیع، یہ جو ہوا مثلا لاسٹ ٹائم تو ڈاکٹر نجیب اللہ کو انہوں نے کابل کے اندر داخل ہوتے ہی قتل کیا، پھر ان کے لاش کو لٹکا دیا، عبدالعلی مزاری کو قتل کیا تھا، کمانڈر عبدالحق کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن اب کی بار انہوں نے دیکھے قندھار کے گورنر جیسے اپنے بدترین مخالفین کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے اسماعیل خان جیسے بندے کو عزت بھی دی، یا باقی بھی ابھی جتنے تک ایون اگر پولیس کے کمانڈرز ہیں یا ان کی فوج کے کمانڈرز ہیں، ان سب کو انہوں نے عام معافی دے دی ہے۔ تو اس لحاظ سے لگتا نہیں ہے کہ طالبان کے ہاں تبدیلی آ گئی ہے؟ دیکھیے، یہ افغانستان کے اندر کے ایشوز میں تو تبدیلی آ چکے ہیں۔ ایک حد تک وہ جو انتقام کا جذبہ تھا اب وہ نہیں ہے، لیکن اصل میں فارن پالیسی، خواتین کے بارے میں ان کا موقف، اور ڈیموکریسی کے بارے میں، طرز حکومت کے بارے میں، شرعی سزائوں کے بارے میں، جس کی جب خد و خال واضح ہو جائیں گے، پھر اس کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کا جو روابط ہے یا ان کا جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ ظاہر ہوگی۔ یہ تو طاہر خان صاحب، میرے خیال میں اس وقت سمیع میں ذرا طاہر صاحب کی رائے لے لوں، میرے خیال میں اس وقت پاکستانی صحافیوں میں آپ سے زیادہ انٹریکشن کسی کا نہیں ہے طالبان کے ساتھ، کتنی تبدیلی آئی ہے ان کے ہاں؟ زیادہ نہیں آئی، لیکن معلوم ہوگا کہ آئندہ دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت تک تو تبدیلی اس لیے تھوڑی سی یہ تبدیلی ہے کہ جو سرنڈر ہو رہے ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ باقی جو گورنر ہاؤس میں گئے ہیں تو سفید جھنڈا لگایا ہے اپنے اسلامی امارات کا،
ریڈیو پہ دوبارہ شریعت ریڈیو کا نام رکھ لیا ہے، اسلامی امارات کا وہ یوز کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب معلوم ہوگا کہ جب ابھی یہ کابل گئے ہیں تو جب ان کا نظام بنے گا، ان کے امیر صاحب باہر نکلیں گے، ان کی شورا، کیونکہ وہ جو پہلے حکومت تھی اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ دو قسم کے نظام تھے، ایک ملا عمر صاحب کے سربراہی میں ایک شورا تھی اور ایک پھر ملا ربانی کی، تو ممکن ہے کہ وہی والا نظام ہو۔ اور دوسرا جو ہے طالبان کا جو سربراہ ہے وہ تو ایک بالکل مذہبی اور ایک کٹر جس کو کہتے ہیں ہم، وہی نظریات والا بندہ ہے۔ پھر طالبان کے اندر ایک شیوخین کا ایک گروپ ہے جس سے وہ لیتے ہیں، اور اس کو میری جو معلومات ہے اس کو بلایا گیا ہے اس سے مشورے کے لیے، نظام کے لیے۔ دوسرا ملٹری کمیشن دیکھیں نا، یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں زیادہ جو پاورفل لوگ تھے، مضبوط جو لوگ تھے، جو صرف تو تھے وہ ساؤتھ میں، ہیلمند میں تھے وہ، لیکن ملا یعقوب وہاں خود گئے ہیں ریسنٹلی، اور پھر وہاں تو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ، لیکن طالبان کے لیے بڑا چیلنج بھی رہے گا، اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ پرانے والے سسٹم پہ چلیں گے، سختی کریں گے، کیونکہ افغانستان تو وہ نہیں ہے اور پاکستان بھی، لیکن یہ جو صبح انہوں نے کہہ دیا، شورا کے لیول پہ بیان جاری کر دیا کہ ہم طاقت کے زور سے کابل کو فتح نہیں کریں گے، یا ابھی بھی پولیٹیکل حل کی بات کر رہے ہیں، تو لیکن ابھی جس طرح سمی کہہ رہے تھے کہ شام کو پھر وہ کابل میں ابھی قصر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ورلڈ کمیونٹی کی ریجنل کنٹریز کو وہ جو یقین دلا رہے ہیں، کیا اس سے بعد میں پیچھے ہٹ جائیں گے یا کہ نہیں اپنے ان وعدوں پہ اور پولیٹیکل سلوشن کے وعدے پہ قائم رہیں گے؟ اسی مرحلے پہ تو کسی کو نہیں سنیں گے، وہ نہ پاکستان کو سنیں گے اور کسی نے ان کو سنانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنے آپ کو بھی مروایا ہے، اپنے افغان اور دوسرے جو بھی تھے، تو لہٰذا وہ اس وقت کسی کو نہیں سنیں گے۔ آپ دیکھ، وہ طالبان بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ صبح انہوں نے بیان جاری کیا کہ ہم داخل نہیں ہوں گے اور مذاکرات جاری ہے کہ آپ سرنڈر کریں۔ اچھا، جب ان کو داخل ہونے کا انہوں نے حکم دیا تو کیا کہا؟ مجھے اس پہ زاہد حفیظ صاحب کی رائے بھی لینی تھی، لیکن بدقسمتی سے ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ افغانستان امن کا گہوارہ بنے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اور افغانستان حقیقی معنوں میں بھائی اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے ملک بنے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔